اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو 3 دن تک سو کرنے کی اجازت دی۔ پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میرے بھائی پر آج کے دن کے بعد مت رونا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھتیجوں کو میرے پاس بلاؤ۔ بس ہمیں لایا گیا، ہم بالکل چوزوں کی طرح چھوٹے چھوٹے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجام کو بلا کر لاؤ۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے اسے حکم فرمایا، اس نے ہمارے سروں کو مونڈ دیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ غزوہ موتا کے اندر یہ شہید ہو گئے۔ 3 جرنیل بڑے بڑے یہاں پر شہید ہوئے، حضرت جعفر، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چوتھے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو جب شہید ہوئے تو ان کے گھر والوں کو، اہلیہ کا نام تھا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تو وہ بہت زیادہ صدمے میں تھی۔ تو بچوں کی طرف پرواہ نہیں تھی، توجہ نہیں تھی، صدمہ بہت زیادہ تھا۔ بعض روایات میں اسماء بنت عمیس کا اپنا بیان بھی ملتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دروازے میں داخل ہوئے، دروازہ کھٹکا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ غم کے آثار۔ میں اس وقت تندور کے اوپر روٹیاں لگا رہی تھی، تو میں نے دیکھا تو آپ کے چہرے اندر کو دیکھ کر جو ہے نا میری کمر تختہ بن گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ جعفر جنگ پہ گئے ہوئے تھے، لازمی ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صبر کی تلقین فرمائی۔ یہاں اس حدیث پاک میں فرمایا کہ امہل آل جعفر ثلاثا، 3 دن سو کی اجازت دی۔ شریعت میں 3 دن سے زیادہ سو کرنا ممنوع ہے، سوائے بیوی کے۔ بیوی کی چونکہ عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، اس کے لیے سو جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے، لیکن جو ہے عام آدمی کو 3 دن سے زیادہ سو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ وفات پر تعزیت کرنی ہے وہ بھی 3 دن کے اندر ہی کر لینی چاہیے۔ اور ہم مہینہ 2 مہینے اس کے گھر جاتے رہتے ہیں، کبھی چائے پک رہی ہے، کبھی بوتل آ رہی ہے، وہ صدمہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، الٹا ان کی مصروفیت ہم بڑھا دیتے ہیں، بار بار صدمے کو تازہ کرتے ہیں، ہم نیا کرتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا تھا؟ آپ جو دنیا سے تشریف لے گئے، کسی نے بھی نہیں رہنا، تو بس اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہوتا ہے۔ تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی کے اوپر آج کے دن کے بعد نہ رونا، یعنی اس سے زیادہ سوگ نہیں کرنا۔ پھر آپ نے جو ہے فرمایا کہ میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، تو ہمیں پیش کیا گیا۔ 3 بھائی تھے، محمد اور عبداللہ اور عوف، 3 بھائی تھے، تینوں کو پیش کیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا، فرمایا کہ کأننا افرخ، ہم ایسے چوزوں کی طرح تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بڑے پیارے سے ہوتے ہیں، چوزوں کی طرح بالکل چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو لیکن چونکہ والدہ سوگ کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے ہماری طرف توجہ نہیں دے سکی تھی، ہمارے بال بکھرے بکھرے ہوئے خراب تھے، تو آپ نے اسی وقت جو ہے نا حلاق یعنی حجام کو بلوایا، ہمارے سر منڈوا دی۔ تو اب بات چل رہی ہے بالوں کی، بال رکھنے زیادہ بہتر ہیں یا کٹوانے زیادہ بہتر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معلوم ہوتا ہے، سوائے حج اور عمرہ کے آپ نے کبھی حلق نہیں کروایا خود اپنی زندگی میں۔ ساری زندگی زلفیں ہی رکھی ہیں۔ جب مقام پر ہوتے تھے تو کانوں کے نصف تک زلفیں ہوتی تھیں، یا کانوں کی جو نرم نیچے والا جو چمڑا ہوتا ہے کان کا، وہاں تک زلفیں چلی جاتی تھیں۔ اور جب سفر میں ہوتے تھے تو لمبی گردن تک بھی آ جاتی تھی، کبھی سفر لمبا ہو جاتا تو کندھوں تک بھی آ جاتی تھی زلفیں مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے بہتر تو یہی ہے کہ بال رکھے جائیں، لیکن منڈوانا بھی بغیر کراہت کے جائز ہے۔ اگر کوئی شخص منڈواتا تو کوئی ممنوع نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، منڈوانا بھی جائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں پر بچوں کا حلق کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حلق کرواتے تھے، منڈوا کے رکھتے تھے۔
فرماتے ہیں کہ مجھے غسل کی زیادہ حاجت پڑتی تھی تو اکثر جو ہے نا وہ منڈوا کے رکھتے تھے کہ بڑے بالوں کا گیلا ہونا، پھر ان کو خشک کرنا، گیلا کرنا، خشک کرنا مشکل ہے، اور بالوں کو مینٹین رکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کنگھی کرنا، تیل لگانا، سنوار کر رکھنا، تو یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا دونوں طریقے جائز ہیں، زیادہ بہتر جو ہے وہ بال رکھنے ہیں، بال رکھے جائیں داڑھی آنے کے بعد، بال رکھے جائیں داڑھی آنے کے بعد، پھر زیادہ بہتر بال رکھنا ہے، لیکن منڈوائے بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی وجہ سے بھی منڈوائے جا سکتے ہیں، اس میں بالکل کوئی کراہت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوگ کا مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہے 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ سوگ نہیں کرنا چاہیے، 3 دن کے اندر اندر تعزیت بھی کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب